بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آزاد کشمیر کے حوالے سے آج ہم نے 3 موضوعات پہ بات کرنی ہے۔ سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ مہران صاحب نے ایک بہت بڑے فراڈ کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب اس فراڈ کا شکار ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو باہر بیٹھے لوگ ہیں ان کو اس فراڈ سے بچنے کے لیے انہوں نے تجویز دی ہے۔ اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ دوسری ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کے اندر میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے جو مظلوم طبقہ ہے نا، جو اس وقت پس رہا ہے اور اس کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں لوگ پس رہے ہیں، وہ ہے آزاد کشمیر کی بزنس کمیونٹی۔ پچھلے کم و بیش 3 مہینوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ بزنس بالکل شٹ ڈاؤن ہے۔ بڑے شہروں جیسے میرپور کے اندر اور مظفر آباد کے اندر ایک حد تک شاید دکانیں کھلی ہیں، لیکن بزنس پوری طرح جو ہے وہ آپریشنل نہیں ہے۔ اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو 24 اگست کو اجلاس طلب کیا گیا ہے نون لیگ کی جانب سے۔ جو صدر ریاست ہیں انہوں نے بیسیکلی وہ سپیکر ہیں، انہوں نے یہ اجلاس طلب کیا ہے، اور اس اجلاس کی جو کاروائی ہے وہ 24 اگست کو ہونے جا رہی ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں اس اجلاس کی کاروائی کے اندر ہونا کیا ہے۔ بنیادی طور پہ سب سے پہلے جو ہے وہ ان کا حلف ہوگا، پھر جو محسوس نشستیں ہیں ان کا الیکشن ہوگا، اور پھر ان کا حلف ہوگا، اور پھر جا کے جو ہے تقریباً ظہر کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ اس کا اجلاس ہوگا، جس کے اندر سپیکر کا نام جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور جو بھی اس میں الیکشن ہوگا، جو بھی سپیکر جو ہے وہ منتخب ہوں گے وہ ہوں گے، اور وہ سپیکر خوش قسمت بھی ہوگا کہ اسی دن سپیکر بنے گا اور اسی دن صدر بھی بن جائے گا، چونکہ قائم مقام جو صدر ہے وہ سپیکر ہے، تو وہ تو چلے جائیں گے، ان کے بعد جو صدر کس نے آنا ہے، جو سپیکر ہوگا، اور جو سپیکر بنیں گے وہ قائم مقام صدر بھی بن جائیں گے۔ دوسری جانب ابھی تک جو ہے گو کہ 24 اگست کو اجلاس طلب کر لیا گیا ہے نون لیگ کی جانب سے، ریکویسٹ پہ ان کی کہہ لیں یا ان دونوں کی جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی بنیاد پہ، لیکن ابھی تک سپیکر کا نام جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا اس کے اندر کہ کون سپیکر جو ہے بننے والا ہے، اور نہ ہی وزیر اعظم کا نام فائنل ہوا ہے اور نہ ہی سپیکر کا نام فائنل ہوا ہے۔ بہت ساری چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے 3 ناموں کے ساتھ ایک اور پیرا شوٹر بھی اس دوڑ کے اندر جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ پچھلے کچھ عرصے سے آزاد کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے ایک دوسرے سے چونچ لڑانے کی کوشش کر رہی تھیں، اور ایک دوسرے سے باقاعدہ میڈیا کے اندر ایک جنگ کا سما بنا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ کچھ کہنے والے یہ کہتے ہیں جی یہ جنگ جان بوجھ کر جو ہے وہ ان کو جاری رکھنے کی اجازت دی گئی تھی، ورنہ ایک اشارے سے یہ ایک ٹیبل پر بیٹھ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور اس کی بھی وجوہات جو بیان کی جا رہی ہیں، جو سامنے آ رہی ہیں، وہ جو ہیں وہ خاص طور پہ جو آئینی عہدہ ہے صدر ریاست کا اس سے لنک کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے چونکہ پیراشوٹر بھی آگے ہیں، نون لیگ کی جو قیادت ہے اس کی ترجیحات، یا کہہ لیں کہ ان کے جو پسندیدہ کینڈیڈیٹ ہیں جن کو وہ وزیر اعظم بنانا چاہ رہے ہیں، اس کی راہ میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ پیراشوٹرز آ رہے ہیں، ان کو نون لیگ والے جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہے، ان کو مقتدر حلقوں کی تو سپورٹ ہے پیراشوٹرز کو، لیکن جو نون لیگ ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی، اور نون لیگ جن کو سپورٹ کر رہی ہے ان کو پنڈی سے توثیق نہیں مل رہی۔ تو یہ جو جنگ ابھی جاری ہے اسی کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ کوئی نون لیگ کی جانب سے اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اس چیز کا احساس ہوا ہے، اور اسی احساس کی بنیاد پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات ہوئی پارلیمنٹ کے اندر، اور آپ نے دیکھا اس کے بعد ایک کمیٹی جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی قائم کی، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اسپیکر کو کہا کہ وہ جو نون لیگ کی کمیٹی تھی، جو پہلے مذاکرات ہوئے تھے، ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کریں اور کوئی حل جو ہے وہ تجویز کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فی الحال جو لفظی جنگ جاری تھی وہ تو رک گئی ہے، اور اس جنگ کے رکنے سے اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں کم از کم ایک پیج پہ آ کے اب گفتگو تو کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ پاور شیئرنگ کا جو فارمولا کل بھی میں نے ذکر کیا تھا
اس پہ بات جو ہے وہ آگے بڑھے. لیکن پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جہاں سے بات ٹوٹی تھی وہاں سے بات شروع ہو. لیکن دوسری طرف حیران کن بات یہ ہے کہ جہاں پیپلز پارٹی دھاندلی کا رونا رو رہی تھی اب نون لیگ بھی رو رہی ہے. یعنی اگر ان کے پاس 3 حلقے ہیں تو ان کے پاس بھی 3 حلقے ہیں. تو بات بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور لگتا ہے کہ نشستند برخاستند کے علاوہ حاصل کچھ نہیں ہونا. اور یہ مل کے کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا آئینی عہدہ بچ جائے. پیراشوٹر جس کی میں نے بات کی تو وہ افتخار گیلانی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, بیرسٹر افتخار گیلانی. ان کے مقتدر حلقوں کے ساتھ کچھ رشتہ داریاں بھی ہیں اور کچھ ان کے جب رشتہ داریاں ہوتی ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کا ایک حلقہ اثر بھی ہوتا ہے. لیکن نون لیگ کی قیادت ان کو وزیر اعظم بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. لیکن پنڈی والے بھائی جان ان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. یہ باتیں چل رہی ہیں, کوئی کنفرم نہیں ہے. لیکن جو ڈیفرنٹ لوگوں سے جب آپ بات کرتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے, نون لیگ کے لوگوں سے, تو آپ کو اس طرح کی چیزیں سننے کو ملتی ہیں. دوسری جانب نون لیگ جو ہے وہ شاہ غلام قادر صاحب کو, انہوں نے پارٹی کو ڈیفینیٹلی آرگنائز کیا. راجہ فاروق حیدر صاحب نے مطلب اس پارٹی کو بنایا, چلایا, اور ابھی یہ دوسری گورنمنٹ وہ لے کے جا رہے ہیں. شاہ غلام قادر فیوریٹ ہیں لیکن ان کو پنڈی سے توثیق نہیں مل رہی. یہ بڑی اہم بات ہے. تیسرے جو کینڈیڈیٹ آلریڈی موجود ہیں, وقار نور صاحب جو برنالہ سے جن کا تعلق ہے, بمبر ڈسٹرکٹ سے, ان کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں. ممکن ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ قرہ فعال کسی کے نام کا بھی نکل سکتا ہے. سپیکر کا انتخاب ہونا ہے 24 کو اور 25 کو غالباً وزیر اعظم کا انتخاب ہونا ہے. لیکن ابھی تک سپیکر کا نام بھی جو ہے وہ سامنے نہیں لایا گیا. اس کی وجہ ہے بدقسمتی سے جب پارٹیاں جو ہے وہ اپنے لوگوں سے مشاورت کی بجائے اوپر سے آنے والے ناموں کو جو ہے ترجیح دیتی ہیں, ان کی مجبوری ہوتی ہے, جو بھی حالات ہوتے ہیں, تو پھر پارٹی کو آرگنائزڈ رکھنے کے لیے کہ اس میں کوئی دراڑ نہ پڑے. اسی طرح ہوگا میرے خیال سے 24 کی صبح کو کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی خط لے کے آئے گا, بتایا جائے گا کہ فلاں بندے خط لے کے آ رہا ہے اور فلاں بندے کو دے گا. اس میں سے جس کا بھی نام نکلے گا, غالب امکان یہ ہے کہ جس کا بھی نام نکلے گا وہ سپیکر بن جائے گا. اور جب سپیکر بن جائے گا کوئی بندہ تو پھر میرے خیال سے تھوڑی سی شاید پوزیشن کلیئر ہو جائے, پھر چیزوں کا شاید کو تھوڑا سا آپ کو سمت نظر آ جائے. آپ کی جو یہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا, جو اس کو کہہ لیں آپ انتظامیہ جو ہوتی ہے, سوری اسٹیبلشمنٹ کا لفظ میں استعمال کر گیا ہوں, انتظامیہ کو چونکہ چیزوں کی خبر ہوتی ہے, پھر وہ ان کو پروٹوکول دینا شروع کر دیتے ہیں, جناب وزیر اعظم, جناب صدر. تو یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ وہ ایک اپنی لائن سیدھی کرنے کے لیے یہ سارے نظام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے آپ کو شاید کوئی چیزیں پھر واضح ہونا شروع ہو جائے کہ کون وزیر اعظم آ رہا ہے. اور بنیادی طور پہ نون لیگ چاہتی ہے کہ وہ چونکہ اس وقت لابنگ جاری ہے, جو وزرائے اعظم کے لیے لابی کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اسی طرح لابی ہوتی ہے نا جی, آپ میرے وزارت عظمیٰ کے لیے لابی کریں اراکین کو, تو میں آپ کی وزارت کے لیے کروں گا, میں آپ کی صدارت کے لیے کروں گا, میں آپ کی اسپیکرشپ کے لیے کروں گا. جس کو وزیر اعظم بنانا ہے پھر انہیں پوچھنا ہے نا جی اسپیکر کس کو بنائیں, تو وہ کہیں گے جی فلاں کو بنا لیں. مطلب آپ اپنی رائے کا اظہار تو کر سکتے ہیں نا. تو یہ لابنگ کا جو ایک ماحول گرم ہے, اس میں بہت ساری دکانیں بھی چل رہی ہیں اور بروں کی چاندی ہوئی ہے, اور لوگ جو ہیں کھابے کھا رہے ہیں, ہوٹلوں کی بکنگ فل ہے, مطلب مزے میں. وہ لوگ جو لابی والے ہیں نا, لابنگ کر رہے ہیں, وہ مزے کے اندر ہیں. دوسرا, وزیر اعظم کے حوالے سے اگر کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس پہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہونی چاہیے. صدارت کے لیے تھوڑی سی پیپلز پارٹی بھی جو فوراً میرے خیال سے مذاکرات پہ آئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کو جو لڑنے کی اجازت دی گئی تھی, ورنہ کوئی ایک بندہ کہتا نا اٹھ کے مری سے کہ آپ بیٹھ جاؤ چپ کر کے, جو ہے نا وہ آپس میں کوئی طے کر لو, تو یہ طے کر لیتے. لیکن وہ طے اس لیے ان کو کرنے نہیں دیا گیا یا ان کو کھلا چھوڑا گیا کہ اوپر کا جو آئینی عہدہ ہے صدارت کا, اس پہ کوئی ٹیکنوکریٹ آ جائے. وہ کوئی بھی آ سکتا ہے, پہلے بھی اس کی ہسٹری موجود ہے کہ بیرسٹر صاحب سے پہلے کون صدر تھا, ان سے پہلے پھر آپ کو پتہ ہے مشرف کے دور میں بھی سردار انور جو تھے ریٹائرڈ جنرل, وہ بنے. تو ابھی بھی کوشش ایسی ہی ہے کہ کوئی شاید کوئی قرہ جو ہے وہ کوئی ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ صدارت کے لیے کوئی ایسا ہی نکلے. تو یہ سیاست کی صورتحال ہے جی. ابھی تک کوئی کنفرم اور کلیئر بات نہیں ہے, لیکن 24 کو جو ہے یہ کسی حد تک پکچر کلیئر ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد بھی ایک مسئلہ ہے
کہ وزیر اعظم اکیلے حلف تو اٹھا سکتے ہیں لیکن اس کو آپ حکومت سازی نہیں کہہ سکتے. عبوری آئین آزاد کشمیر کا جو ہے اس کے تحت اس کے لیے کابینہ کا ساتھ ہونا ضروری ہے. لیکن اس کا حل یہ نکالتے ہیں, کوئی ایک وزیر ساتھ لے لیتے ہیں, اس کو سینئر وزیر آپ کہہ لیں, موسٹ سینئر وزیر کہہ لیں, اس کو ساتھ لے لیتے ہیں, تو وہ پھر ایک وزیر اعظم کے ساتھ ہی حلف لے لیتا ہے, تو وہ عبوری آئین کے تحت پھر حکومت سازی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. کابینہ کا چونکہ معاملہ تو بڑا ہے, اس میں بہت سارے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے, لمبی چوڑی کابینہ ہوگی تو وہ تو فوری نظر نہیں آتا, لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ کوئی ایک سینئر وزیر ساتھ بنا دیا جائے گا اور ان کا بھی ساتھ ہی حلف ہو جائے گا. یہ تو تھی سیاست جو میں نے آپ کے سامنے ایک پکچر رکھی ہے. کافی لمبی باتیں میں اس لیے نہیں کر رہا کہ بہت ساری باتوں کا شاید آپ کو علم بھی ہوگا. دوسرا جی, سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو طبقہ ہے نا آزاد کشمیر کے اندر, بزنس کمیونٹی, وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں. ان کی دکانیں بند ہیں پچھلے 3-4 مہینوں سے, بزنس ڈاؤن ہے, اس طرح سے بزنس ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, مال پیچھے سے نہیں آ رہا. ظاہر ہے مال پیچھے سے آئے گا, آگے بکے گا, دکانیں کھلیں گی تو بکے گا نا. تو وہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بہت پریشان ہے. وہ بیچارے کہیں تو فارغ ہو گئے ہیں, کئی قرضے کے اندر دب چکے ہیں, اور ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو ان کے ملازم ہیں, مثلا ہوٹل ہے تو اس پہ بہرے ہیں, اس پہ کام کرنے والے بندے ہیں, کک ہے, صفائی کرنے والا ہے, دوسرے لوگ ہیں, تو اس کی وجہ سے ایک بڑا پرابلم کریٹ ہوا ہے, اور وہ بیچارے بہت پریشان ہیں اور قرضوں کے نیچے چلے گئے. جو بڑی مچھلیاں ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے سروائیو کر لیتے ہیں, لیکن ان کا نقصان بھی اسی حساب سے کروڑوں میں ہوتا ہے پھر. تو یہ جو چھوٹے لوگ ہیں وہ تب تک بیچارے سروائیو نہیں کر سکیں گے, دکاندار ہو گئے, چھوٹے موٹے بزنس جو ہو گئے, جب تک جو آزاد کشمیر کے اندر مکمل جو کاروباری سرگرمیاں, نظام زندگی بحال نہیں ہوتا. تو حکومت کو سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا آنے والی حکومت کے لیے بھی کہ وہ کس طرح سے مذاکرات کرتے ہیں اور کتنی جلدی ان بزنسز کو جو ہے وہ اوپن کرواتے ہیں اور ایک نارمل روٹین کی زندگی جو ہے وہ شروع کرواتے ہیں, جس سے کہ عام آدمی کے حالات جو ہے بہتر ہونے کا امکان ہے, اور اس سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہونے کا امکان ہے. خواجہ مہران صاحب نے ایک بہت بڑے فراڈ کی بات کی ہے جی. گزشتہ روز انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا جی عقیل بھائی کے ساتھ کہ بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے, لوگ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام پہ بیرون ملک پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, حالانکہ کوئی بندہ ڈائریکٹ پیسے نہیں بھیج سکتا راولا کوٹ کے اندر, کیونکہ انٹرنیٹ بند ہے. اور جب انٹرنیٹ بند ہے تو پھر آپ کیسے, ایک بندہ میں فرض کریں میں ہی لے لیتا ہوں راولا کوٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام پہ, تو کیسے میں بھیجوں گا؟ نہیں بھیج سکتا unless until. انہوں نے بھی ایک مشورہ دیا ہے جی کہ بہت ساری شکایتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں, بہت زیادہ لوگوں سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں, وہ یو کے سے اور سعودی عرب سے, خاص طور پہ دبئی سے بھی بہت زیادہ پیسے اس حوالے سے بٹورے جا رہے ہیں جو کہ عوامی ایکشن کمیٹی تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں, لوگ اپنی جیبوں کے اندر ڈال رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کی ہمدردیاں ہیں, آپ کی جب ہوم گراؤنڈ کے اندر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, اتنی زیادہ تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, تو آپ ہمدردی کے تحت یہ ضرور چاہتے ہیں یار میں کوئی 2 ٹائم کا کھانا بھیج دوں, میں یار کسی کے لیے کوئی دوائی, کوئی ٹیکا بھیج دوں, کوئی مطلب اس طرح کی چیزیں بھیج دوں جو وہاں کوئی پریکٹیکلی جو ہے اس دھرنے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی مدد کر سکیں. تو اس کے لیے لوگوں نے اس کو بھی فراڈ کا ذریعہ بنا لیا ہے, اور بہت سارے لوگ یہاں یو کے میں بھی اس فراڈ کا شکار ہوئے ہیں, باقی بھی مختلف ملکوں میں یہ عمل ہوا ہے. تو خواجہ مہران صاحب کی یہ گفتگو سنیں. میں نے بارہا اپنی ویڈیوز میں بتایا کہ میں کسی قسم کے کوئی بھی فنڈز نہیں لے رہا ہوں. تساں کی کوئی سوشل میڈیا پر یا تساں کی کوئی فون پر اگر کوئی پیسے منگنا ہے تو تساں سمجھی جاؤ کہ ٹریپ ہے اور ایک غلط جگہ پر یوز ہوئی رہا ہے. تو یہ 3-4 ایسے پوائنٹ تھے جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھے. انشاءاللہ کل کیا اپڈیٹس ہوں گی اس کے حوالے سے جو ہے ایک اچھے کل کی امید میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.